عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم حرام مال کھانے کی مذمت بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کھانے کی ترغیب دلائی ہے اور حرام کھانے سے ہمیں منع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حرام کھانے سے، بلکہ جس میں شک و شبہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کچھ مثالیں ذکر کی تھیں، حضرت جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے حرام چیز کھا لی، ان پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے کہہ کر کے اس کو سب کو نکالا، اور کیا کرنے میں بڑی تکلیف ہوئی ان کو۔ تو ہم سے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرماتے کہ یہ جو میرے پیٹ میں حرام گیا تھا نا، اگر اس کے ساتھ میری جان بھی نکل جاتی نا تو مجھے وہ منظور تھا، لیکن کسی لقمہ حرام کو میں اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتا۔ اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی بڑی سزائیں ہیں، یعنی حرام کھانا یہ نرئی گھاٹے کا سودا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ نیک اعمال، اور خاص طور پر ایک دعا جو ہوتی ہے نیک اعمال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ ایک بندہ لمبے سفر پہ جاتا ہے، پرایا بندہ بال بکھرے اس کی حالت، تو اس حالت میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور یا رب یا رب کہہ کے دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا اڑنا سب حرام سے ہوتا ہے۔ دوسری ہم نے چیز ذکر کی تھی کہ حرام کھانے سے اس میں برکت نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اسے تباہ کر دوں گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو، رشتہ حرام جو مال ہوتا ہے، اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چورا نے گھر دیوے نہیں بنے۔ کبھی بھی حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تباہی اور بربادی کی طرف اس کا انجام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا غضب اور اس کا عذاب جو ہے وہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جو آج کے خطبہ میں ہم یہاں سے گفتگو شروع کریں گے کہ حرام مال کھانے والے پر اللہ کی لعنت برستی اور اس کی مختلف شکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سود کھانے والا، کھلانے والا، اور اس کو لکھنے والا اور اس کا گواہ بننے والا سب پر لعنت فرمائی۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر۔ اسی طرح موکلہ وکاتبہ، اس کو لکھنے والا، اور شاہدہی، اور اس پر گواہ بننے والا۔ تو سود کھانے والا کون ہوتا ہے؟ آکل سود کھانے والا مثال کے طور پر موجودہ دور میں بینک ہے، بینک اس کے ساتھ جتنے اس کے جو ہے وہ جو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بینک کا مالک، اس کے شیئر ہولڈرز جتنے ہیں وہ سارے سود کھانے والے ہیں۔ اور اسی طرح بینک کے اندر جس نے پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بینک کے اندر پیسہ رکھا ہے منافع کی غرض سے، یعنی جو اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو وہ بھی سود کھانے والا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیے، اس نے کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں اور مجھے وہ ماہانہ اس میں 10,000 یا 20,000 روپے دیتا ہے، تو یہ سراسر سود ہے۔ یہ اگر تو نا کاروبار میں لگایا ہے تو کاروبار کے حساب ہو تو منافع اور نقصان اس کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا مال جو ہے وہ کسی کو دے دیتے ہیں
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا مال آ گیا، ہم کاروبار کر رہے ہیں، یعنی نام یہی ہوتا ہے کہ کاروبار آپ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم تمہیں سالانہ ماہانہ جو ہے وہ اتنے ہزار روپے دیتے رہیں گے۔ اور بہت سارے یہ جو سودی بینک ہے نا، بینک جتنے ہیں ان سب بینکوں کا معاملہ جو ہے وہ سودی ہی ہے۔ وہ کہتے یہی ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ سب جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ سود میں ہی ختم ہوتا ہے۔ اور منہ کھلا اس کو کھلانے والا، اس کو سود کھلانے، یعنی جو سود دیتا ہے وہ ملعون ہے۔ مثلا اگر کسی شخص بینک سے قرض لیتا ہے اور بینک کو سود دیتا ہے تو یہ بھی ملعون ہے، یہ سود دینے والا ملعون ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک معاملہ بڑا تھا، بہت بڑے مبلغ، اچھا یہ ایک بڑا ہی مسئلہ ہے، ہم اکثر و بیشتر اس پر ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو نا اپنے، دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ لیکن ایک حدیث کو سن کے آگے پہنچانا اور بات ہے، اور مفتی بننا اور بات ہے۔ مفتی بننا آج کل تو یہ فیشن ہے، جو بھی شخص جو ہے نا، وہ کئی لوگ ہیں وہ خود ہی اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھوانا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک دو دفعہ لکھواتے ہیں تو لوگ بھی جناب پکے ہو جاتے ہیں، یعنی فلاں مفتی فلاں مفتی فلاں۔ تو بعض لوگ نا اس پر فتوے، ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، داعی ہیں، بڑا انہوں نے دین کا کام بھی اللہ نے ان سے لیا، بہت سارے لوگ قائد بھی ہوئے ان کے ہاتھ میں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب داعی اور مبلغ مفتی بن جائے، داعی اور مبلغ جب مفتی بن جاتا ہے، مثال کے طور پر دیکھیے کہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فزیشین ہے، وہ سرجری نہیں کر سکتا، وہ سرجن نہیں۔ اچھا اگر وہ سرجن ہے، مثلا ENT سرجن ہے، وہ اگر کسی کا دل کھول کے بیٹھ کے بائی پاس کرنا شروع کر دے، یہ وہ ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی رسک لینا چاہے گا؟ اسی طرح دیکھیں جو داعی حضرات ہوتے ہیں، مبلغ حضرات ہوتے ہیں، اکثر یہ ٹھوکر یہاں پہ کھاتے ہیں جہاں پہ یہ نا ساتھ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی سے ان سے پوچھا کہ جناب ہمارا کام نہیں چلتا جب تک ہم بینکوں سے قرضہ نہ لیں، ہمارا کام نہیں چلتا، تو ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ سود لینے سے مال حرام ہوتا ہے، سود دینے سے حرام نہیں ہوتا۔ دینے سے کیوں حرام نہیں ہوتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت فرما دی ہے تو حرام کیوں نہیں ہوتا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جس شخص سے پیسہ لے کے آگے وہ سود دے رہا ہے، وہ آگے اسی مال سے کمائی کر رہا ہے جو اس نے سود کے اوپر لیا ہے، وہ سارا مال جو اس نے لیا وہ سارا حرام ہے، کیونکہ وہ غلط طریقے سے اس نے لیا ہوا ہے، سود پہ لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے کھانے والا کھلانے والا دونوں گناہگار ہیں، وقاتبہ، اور اس کو لکھنے والا ہے، اس کو لکھنے والا۔ مثلا بینک کے جتنے ملازم ہیں، بینک کے جتنے ملازم ہیں، وہ چاہے کیشیئر ہو یا مطلب مینیجر ہو یا کوئی بھی مطلب بینک کے ساتھ، یا سودی کمپنی کوئی ہے، کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے یا اسی طرح وہ کوئی بینک ہے، کوئی بھی سودی کمپنی ہے، اس کے اندر جتنے ملازم ہیں وہ سارے کاتب ہیں، اس کو لکھنے والے ہیں، تو وہ بھی اس میں اور شاہدی اور اس کے گواہ، یعنی جو سود کا مال لینے کے لیے جو گواہ جاتے ہیں کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب یہ واقعی یہ دے گا، گارنٹر ہے، تو اس کی جو بھی گارنٹی دے گا اس کا گواہ بنے گا کسی طریقے سے، تو وہ سارے آپ نے فرمایا وَهُمْ سَوَاءٌ، وہ سارے برابر ہیں۔ کس میں برابر ہے؟ لعنت میں سب برابر ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ شراب ہے، نبی علیہ السلام نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ آپ غور سے حدیث سنیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، شراب کے معاملے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اب غور سے سنیں،
نمبر ایک آسرہ، وہ شراب بنانے والا، یعنی شراب کی فیکٹری میں کام کرنے والا، جو بھی اس کا کاریگر ہے، جو بھی اس کا ماہر ہے، اس کو جو ہے وہ بناتا ہے، شراب بنانے آتی ہے اس کو، یا اس میں تعاون کرتا ہے، وہ کاریگر ہے یا ہیلپر ہے، وہ آصر ہے، وہ شراب کے آصر ہے، شراب بنانے والے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ مقصرہ، اس کو شراب بنوانے والا، شراب بنوانے والا یعنی فیکٹری اونر جو ہے، فیکٹری کا جو مالک ہے، یہ فیکٹری کا مینیجر، کیونکہ وہ مینیجر کام نہیں کرتا، کام دوسرے کرتا ہے، وہ مقصر ہے، وہ شراب بنوانے والا، اس پر بھی لعنت۔ نمبر تین، وہ شاربہ، اس کا پینے والا، اس کا پینے والا، جو اصل مجرم جس کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ شاربہ، اس کو پینے والا۔ نمبر چار، وہ حاملہ، اس کو اٹھانے والا، جو پلے دار ہوتا ہے نا، جو رکشے والا ہو، ریڑھی والا ہو، گاڑی والا ہو، جس کو پتا ہے کہ یہ شراب میں لے کے جا رہا ہوں، یعنی کہ وہ اگرچہ وہ اپنا سامان اٹھانے کا ہی کرایہ اس کو جو مرضی لا دے، لیکن اگر کسی کو پتا ہے نا کہ یہ مال جو لے جایا جا رہا ہے یہ حرام ہے، تو وہ اس کو لے جانے سے انکار کرتا ہے، کتنا بھی اس کو پیسہ ملے۔ وہ جو حامل ہے، پلے دار جو ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ ملعون ہے۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، چاہے وہ دکان کا مالک ہے، وہ اسٹور کا مالک ہے، یا کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ مثلا تھوک والا ہے، اور پھر یا ڈسٹریبیوٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ ساقیہ ہے، اس کو پلانے والا، اس کو پیش کرنے والا، جو ویٹر ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ بھی ملعون ہے۔ وہ بائعہ، اس کو بیچنے والا، جو دکاندار ہے، اپنے دکان کو جو بیچتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح اس میں شامل ہے۔ وہ آکل ثمنہ، اور اس کی قیمت کھانے والا، اور اس کو منافع کھانے والا، وہ بھی اسی طرح وہ ملعون ہے۔ والمشتری لہا، اس کو خریدنے والا، وہ خریدنے والا چاہے کوئی بروکر ہے، جو اس میں بروکر ہے، یا کسی کو کہتا ہے جاؤ میرے لیے شراب لے آؤ۔ اسی طرح مثلا کوئی سگریٹ پیتا ہے نا، سگریٹ حرام ہے، تو وہ کسی کو کہتا ہے یا مجھے سگریٹ لا دو، تو اس کو سگریٹ لا کے دینی چاہیے۔ اس کے تفصیل والمشترات لہو، یہ شراب کی بات کر رہی ہے، اس کی وضاحت والمشترات، اور جس کے لیے خریدی جا رہی ہے، چاہے وہ اس کے اسٹاک کے لیے خریدی جا رہی ہے، یا اس کے بیچنے کے لیے خریدی جا رہی ہے، کوئی بھی۔ تو خلاصہ اس سارے کلام کا وہ یہ ہے کہ حرام مال میں یا حرام کام میں جو بھی تعاون کرنے والا ہے نا، وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں، سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، چاہے وہ تعاون کسی طریقے سے بھی شامل ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے لائٹر دینا، یا سگریٹ وہ ماچس دینا، ایک تو مطلب مطلق ہے کہ آگ جلانے کے لیے، اگر آپ کو پتہ نہیں یہ بندہ سگریٹ پینے لگا ہے، تو آپ اس کو لائٹر نہیں دیں گے، آپ اس کو ماچس نہیں دیں گے، انکار کر دیں اسے۔ اور اسی طرح ایک بندے کا پتہ ہے کہ یہ شراب بناتا ہے، وہ شراب بنانے کے لیے آپ کے پاس آ کے کوئی چیز خریدتا ہے، تو اس کو نہ دے، پتہ ہے اس میں شراب بنانی ہے۔ اور اسی طرح وہ آپ سے آ کے کوئی بھی کسی قسم کا تعاون مانگے، آپ سے گاڑی مانگتا ہے، آپ سے، یعنی جو حرام چیز ہے نا، جو چیز حرام ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا تعاون کرنا، وہ جو بھی تعاون کرنا، وہ بھی اس میں لعنت میں شامل ہو جاتا ہے، وہ شخص بھی اس لعنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک بدعت کا کام ہے، بدعت کا کام ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے اعلان کر دے دے، میں نے اعلان کرنا ہے کہ میری طرف سے اعلان کر دیں گے کوئی، تو اس کو پروموٹ کر دینا یا اس کو شیئر کر دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ تو جو بھی شراب یا کوئی بھی حرام مال ہے، جیسے ہم نے پہلے سود کا ذکر کیا ہے، تو جو شخص بھی اس میں شامل ہوتا ہے وہ سارے کے سارے لعنت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے، لعنت صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، دونوں پر لعنت، دونوں پر لعنت ہے۔ اللہ المستعان۔ ہم جو ہمارا معاشرہ ہے،
اوپر سے لے کے نیچے کہاں سے ہم بچتے ہیں؟ کون سا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اتنی رشوت خور لوگ سربراہی ملکوں کی رشوتوں سے حاصل کرتے ہیں، اور رشوت دے کے، پیسہ دے کے ووٹ خریدتے ہیں، اور پیسہ دے کے اپنا ضمیر بیچتے ہیں، پیسہ دے کے لوگ فیصلے کرواتے ہیں، اور پیسہ دے کے لوگ فیصلے کرتے ہیں بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے۔ جو حقیقت ہے اس معاملے میں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے ہماری چھوٹی عدالتوں میں، ہمارے تھانوں میں۔ یعنی پکی بات ہے، جو چیز جو پولیس کے پاس چلے گی الا ماشاء اللہ، ہم کہتے ہیں یہ نہیں، ہم کہتے ہیں سارے ہیں، لیکن عام طور پر کسی آپ تھانے میں چلے جائیں، کسی آپ دفتر میں چلے جائیں، کوئی آپ کو واپڈا سے کام پڑ جائے، کوئی آپ کو گیس کے محکمے سے کام پڑ جائے، یعنی کسی طرح پہ آپ کو کوئی کام ہے نا، تو وہ کام جو ہے وہ لوگ وہ آپ سے پیسے بٹورے بغیر وہ نہیں دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے، یہاں دو شکلیں ہیں، یہاں پہ دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ کا کام بالکل جائز ہے، آپ کا کام جائز ہے، اور وہ بھی پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا، جائز کام بھی پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس میں جو پیسہ دینے والا ہے نا وہ مجرم نہیں، وہ مظلوم ہے، وہ مظلوم ہے، اور جو پیسہ لینے والا ہے وہ ظالم بھی ہے اور رشوت خور بھی ہے، رشوت خور بھی اور ظالم بھی ہے، اور روزے قیامت اس کو ڈبل جو ہے وہ اس کا گناہ ملے گا، ایک رشوت کھانے کا اور دوسرا کسی پر ظلم کرنے کا۔ اس کا کام جائز تھا، تم نے کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں پیسے دے، نمبر ایک۔ دوسری بات کہ رشوت کیا ہوتا ہے، کہ رشوت یہ ہے کہ انسان جو کسی کا حق نہیں ہے وہ کسی کو حق دے دینا ہے، کسی کا جو حق نہیں ہے وہ کسی عوض میں اس کو دے دینا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ کسی قابل نہیں ہے، یعنی ایک نوکری کے اہل نہیں ہے، اور وہاں پہ اہل لوگ موجود ہیں، تو ان کو چھوڑ کے اس سے پیسہ لے کے اس کو تعینات کر دیا جائے، یا کسی کو بھی وہ کام ہے وہ اس کام کے مستحق نہیں ہے، یا جس طرح یہ فیصلے ہوتے ہیں یا تھانوں میں ہوتے ہیں یا کچہریوں میں ہوتے ہیں کہ کوئی ظالم بھی ہوتا ہے تو وہ پیسہ دے کے چھوٹ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ سارے اس رشوت کے اندر شامل ہے۔ تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا، دونوں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح چور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں چور کون ہے، فلاں چور ہے جو ملک کھا گیا، فلاں چور نہیں، کوئی معمولی سی چوری۔ اچھا، اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب چور پر آپ نے لعنت فرمائی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ چور پر لعنت فرمائے، یسرق البیضہ، وہ ایک انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور بھی حدیث میں آتا ہے۔ اب انڈا چوری کرنا جو ہے وہ عام طور پر ہاتھ کاٹنے کے نصاب تک نہیں پہنچتے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چوری شروع کر دیتا ہے نا، پھر وہ انڈا چوری کرتا ہے اور پھر وہ مرغی بھی چوری کرتا ہے اور جو اس کے ہاتھ میں لگتا ہے۔ بس یہ دیکھیں، یہ جو ایمانداری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں رکھ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ چوری لکھ دی بھی تو کھ دی بھی۔ جس بندے کو حرام کھانے کی عادت ہے نا، اس کو اس کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ وہ کھا لے گا، وہ اس سے گریز نہیں کرے گا، بلکہ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس حد تک ہوتے ہیں کہ ان کے پاس حلال مال بھی ہو تو وہ اس کو بھی حرام کر کے کھاتے ہیں، یعنی ایک سودا بیچتے ہیں، سیدھا سیدھا بک رہا ہوتا ہے، اس میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اس میں بھی جھوٹ شامل کر دیتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو بھی حرام طریقے سے کھانا ان کے لیے جو ہے وہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے چوری کسی شکل میں بھی ہو، چاہے وہ آپ مثلا دیکھیں ٹرالیاں جاتی ہیں گنے کی، اسے گنا کھینچ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ کلچر بن چکا ہے، اس میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی حرج نہیں، یہ چوری نہیں ہے، یہ بھی چوری ہے، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی جو آپ کی نہیں، دیکھیں جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ اٹھا لیں، اس کو چرا لیں، یہ چوری ہوتی ہے۔
تو جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ چوری ہے. چوری اگر کوئی چھوٹی سی بھی کرتا ہے نا، چھوٹی سی چوری کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے وبال ہے. اس کا ہم آگے ذکر کریں گے کہ کتنی معمولی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر مناع الارض. اللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو بدلتا ہے. مثلا جیسے زمین کے نشان بدلنا کہ اپنی زمین ہے ساتھ کسی اور کی ہے، چاہے 1 انچ بھی کسی کی ملا لی ہے نا زمین، تو اس پر بھی لعنت کہ جس نے ایک نشان بدلا. گاؤں میں دیہاتوں میں اس طرح ہوتی ہے، زمین کے ساتھ زمین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بنے ہوتے ہیں پگڈنڈیاں جس کو واٹ کہتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، توڑ کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، کیا اس سے ملنا ہوتا ہے. لیکن یہ زمین کا نشان اس نے بدل دیا اور اس پر کوئی بھی ہے، وہ چاہے وہ جگہ، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہو، سرکاری جگہ ہو، وہ کسی بھی کوئی بھی جگہ کسی نے لی اور اس کو قبضہ کیا اور اس کو اپنے استعمال میں لایا اور لوگوں کے استعمال کے لیے نہ چھوڑی. یہ تو ہوتی ہے کہ پبلک پلیس سب استعمال کرتے ہیں، مثلا رستہ ہے، کوئی پارک ہے ادھر، تو سڑک ہے، لیکن کوئی شخص اس کو اپنے اندر شامل کر لے، اس کو اندر شامل کر لے. بعض لوگ کتنا سا کرتے ہیں، بعض لوگ باہر واش روم بنا دیا، تھوڑا سا باہر کو نکال لیا، تھوڑا سا اندر. تو یہ جس نے بھی زمین کے نشان کو بدلا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ خیبر میں ایک شخص تھا جو کہ جنگ میں ساتھ شریک تھے، شامل تھے، لوگوں کے مال کی حفاظت کر رہے تھے. اچانک ایک تیر لگا، شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ شہادت مبارک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہوا فی النار، یہ آگ میں. لوگ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا تو وہ بھی آپ ہے. آپ نے فرمایا کہ جب خیبر کی غنیمتیں اکٹھی ہوئی تھی نا، تو اس میں سے اس نے ایک چادر چرا لی، ایک چادر، اور وہی چادر جو ہے اس پر لپٹی ہوئی ہے آگ بن کر. وہ چادر آگ بن کر اس پر لپٹی ہوئی ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو لوگ جو ہے وہ اس پہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بڑا عمل اور یہ حرام مال جو ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس پہ بھی حاوی ہو جاتا ہے. تو لوگ نا کچھ سامان لانے لگے کہ ہم نے یہ معمولی سمجھ کے لیا تھا. ایک بندہ نے ایک ڈوری لے کے آیا، ڈوری جس کے ساتھ جوتا باندھ لیتے تھے، جیسے وہ تسمہ بنا لیتے تھے یا کوئی سامان باندھ لیا. تو 1 یا 2 ڈوریاں، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بھی میں نے لی تھی سامان سب باندھنے کے لیے. آپ نے فرمایا شراک من النار او شراکان من النار، یہ چمڑے کا تسمہ نہیں ہے، یہ چمڑے کی جوڑی نہیں ہے، چمڑے کی ڈوری نہیں ہے، بلکہ یہ آگ کی ڈوری ہے. یعنی اتنا معمولی سی چیز، ڈوری کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بہت معمولی چیز ہے. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ان سے بھی گریز کرنا چاہیے. کوئی بھی ایک چیز بھی، اس میں انشاءاللہ مزید ہم تفصیل سے کریں گے آئندہ خطبات میں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کوئی لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں نہ اترے، نہ ہم کھائیں، نہ اپنے بچوں کو کھلائیں اور نہ اس کو پہنے نہ اوڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وسیع حلال رزق عطا فرمائے.